الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ترجمہ دیکھیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان حکیم کو دانائی سے حکمت سے نوازا. انشکر للہ یہ کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کیجئے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے پس وہ تو بس شکر اس کے اپنے لیے ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور جو کوئی ناشکری کرے تو بلا شبہ اللہ تعالی بے پرواہ خوبیوں والا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا
اور وہ اسے نصیحت فرما رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ، حملته أمه وهنا على وهن، اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے بوجھ کے اوپر بوجھ، یعنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال میں اس کو دودھ چھڑانا ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک، یہ کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا، الی المصیر، میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تیرے ساتھ دونوں جھگڑا کریں اس بات کے اوپر کہ تو میرے ساتھ شریک بنا کسی کو، ما لیس لک بہ علم، اس کو جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، فلا تطعہما، پس ان دونوں کا کہا نہ ماننا، ان دونوں کی بات کو نہ ماننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان دونوں کو ساتھی رکھنا دنیا میں اچھے طریقے سے۔ وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس میں تمہیں بتلاؤں گا، خبر دوں گا ان اعمال کی جو تم کرتے رہے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور نوجوانوں اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر عرفہ اور منظم کلام سے 21ویں پارے میں سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 15 تک آیات تلاوت کی ہے اور ان کا ترجمہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے سورہ روم کو دلائل کے ساتھ سنا، سمجھا اور پروردگار سے یہ التجا ہے کہ اس سنے کے اوپر ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عنایت فرما دے۔ خلاصہ جات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج سورت ہے سورہ لقمان۔ اس سورت کا نام ایک بہت بڑے دانا اور حکمت سے معمور شخص کے نام پر رکھا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے یہ لوگ تھے۔ بعد میں انہیں کہا ہے کہ ان کا شمار انبیاء میں ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ ان کے اصحاب میں سے تھے، ساتھیوں میں سے تھے، خلفاء میں سے تھے۔ انہیں کوئی علیحدہ نبوت نہیں ملی، نہ نبی بنایا اور نہ ہی انہیں پیغمبر بنایا۔ بات ان کی خوبصورت تھی، بہترین تھی، اللہ کو وہ بات پسند آ گئی اور پروردگار نے اس بات کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا ہے اور ان کے نام کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں
اپنی شخصیت کو اونچا کرنے کی کوشش مت کرو، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش مت کرو۔ جو کام کرنا ہے وہ کام خوب کرو، وہ کام ہے اللہ تعالی کے دین کی خدمت کرنا، اور مسئلہ توحید کو بغیر کسی حیل و حجت کے اور بغیر کسی ڈر خوف کے کھول کر سناؤ۔ جتنا تم قرآن کو واضح کرو گے، مسئلہ توحید کو کھولو گے، تمہارا نام بھی باقی رہے گا اور تمہارا کام بھی باقی رہے گا۔ اور اگر تم نے اللہ کے دین کو پیچھے کر دیا اور اپنی ذات کو نمایاں کرنے کی کوشش کی، نام بھی ختم ہو جائے گا، کام تو ویسے ہی ختم ہے۔ اس لیے لقمان حکیم کی یہ نصیحتیں ہمیں سبق دے رہی ہیں۔ آج لقمان کے نام کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور قیامت تک کیا جاتا رہے گا، اور جو باتیں انہوں نے کہیں وہ باتیں کوئی اپنی ذات کی نہیں تھیں، وہ باتیں اللہ تعالی کی تھیں، اور اس کی پہچان تھی اپنے بیٹے کو رب کی پہچان کروائی۔ رب نے اس ادا کو پسند کیا اور ان کی حکمت بھری باتوں کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا ہے۔ اس لیے سورت کا نام انہی کے نام سے موسوم ہے، سورہ لقمان۔ سورت کا سب سے پہلے ربط اور تعلق سن لیں تاکہ سمجھ آئے پیچھے کیا پڑھ کے آئے اور آگے کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورہ روم میں کہا اللہ تعالی کی تائید و نصرت کی وجہ سے تمہیں فتح ملی، جیسے رومیوں کو اللہ نے ایرانیوں پہ فتح دی، ایسے ہی پروردگار نے توحید خالص کی وجہ سے تم مسلمانوں کو کفار مکہ پر فتح دے دی۔ اور یاد رکھنا، فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور فتح کامیابی اسے ہی ہمیشہ ملتی ہے جو اللہ تعالی کی توحید پر پکا رہتا ہے اور اس کی وحدانیت کا پرچار کرتا رہتا ہے۔ یہ توحید کا مسئلہ اتنا اہم اور ضروری ہے کہ لقمان حکیم نے اپنی نصیحتوں میں سب سے اولین جس مسئلے کو رکھا وہ مسئلہ توحید تھا۔ یہ ربط ہے، تعلق ہے پچھلی سورت کے ساتھ۔ دوسرا ربط یہ ہے معنوی کہ دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی
کہ اللہ تعالی نے توحید کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ دیا. اب دلائل کے ساتھ یہ بیان کیا جائے گا کہ توحید ہی اصل حقیقت ہے اور شرک یہ ناقابل معافی جرم ہے. اور سورہ لقمان یہ دلائل کے ساتھ اس مسئلے کو اتم درجے بیان کرے گی، یعنی پچھلی سورت سے بھی زیادہ ترقی کے ساتھ یہ مسئلہ سورہ لقمان میں بیان کیا جائے گا. سورت میں ہے کیا؟ سورت کا خلاصہ یہ ہے، ایک دلیل نقلی ہے، منقولی، جو لقمان حکیم سے ہے. 8 دلائل عقلیہ ہیں اس صورت میں، ایسے دلائل جو اس کی الوہیت کو ثابت کرتے ہیں اور ان کو عقل بھی مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے. 8 میں سے 2 دلیلیں ہیں جس میں بیان ہوگا نفی شرک فی العلم، کہ اللہ تعالی کے علم میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ تردید آئے گی، نفی آئے گی. اور 6 دلائل ہیں نفی شرک فی التصرف، کہ کنٹرول اور اختیار اور مرضیاں وہ صرف اللہ کی ہیں اور اس کے مقابلے میں کسی کی مرضی نہیں چل سکتی، کسی کا زور نہیں چل سکتا، سب مجبور و مقہور ہے. اور اس میں 3 دلیلیں ایسی بھی ہوں گی جن کے بعد ثمرہ آئے گا، ایک کے بعد اختصار سے آئے گا اور 2 کے بعد تفصیلی انداز سے آئے گا. ثمرے کا مطلب ہوتا ہے کہ دلیل کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، وہ نتیجہ بھی بیان کیا جائے گا. اور سورت میں زجرات بھی ہیں، شکوہ جات بھی ہیں، یہ سورت کا حصہ ہے. اب سورت کی جو ابتدا ہے، سورت کی ابتدا میں 2 قسم کے بندوں کا ذکر کیا ہے. ایک ہے محسنین اور دوسرے ہیں غیر محسنین. محسنین کا مطلب ہے ایسے نیک لوگ جو مسئلہ توحید کو سنتے ہیں، دلائل کو سمجھتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت پر پکے اور پختہ رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو محسنین کہا جاتا ہے. اور غیر محسنین کون ہیں؟ جو فضولیات سنتے ہیں، گانے بجانے کے سلسلوں پہ پڑے رہتے ہیں، کہانیاں قصے سنتے ہیں، خوابیں سنتے ہیں، یہ غیر محسنین ہیں اور صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مشرک اعظم نضر ابن حارث
نبی علیہ السلام کا بڑا سخت دشمن تھا. صرف دشمنی نہیں، وہ کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتا تھا کہ جس میں اسلام کو ڈی گریڈ کیا جائے اور اپنی بت پرستی اور شرک پرستی کو اوپر کیا جائے. جب اس نے دیکھا کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور وہی سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اور قرآن سن کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ساتھ ہو جاتے ہیں، یہ بندہ پھر گیا ایران کی طرف. وہاں سے جا کے کہانیاں قصے لے کے آیا، اور وہاں سے ناچنے والی عورتیں مغنیاں وہ بھی لے کے آیا، اور آ کے مکے میں نظر رکھا کرتا تھا کہ کون بندے نئے نئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتا، روکتا، ادھر آؤ میرے پاس، تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں. اور وہ بہتر چیز کیا؟ شراب و کباب بھی ہوتے، اور گانے بجانے کی محافل ہوتی، اور ناچنے والی ناچا کرتی تھی، اور یہ لوگوں کو کہا کرتا تھا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں صرف کہتا ہے وہی سنا دیتا ہوں، میرے پاس دیکھو انٹرٹینمنٹ کا کیسا سامان ہے، اور دیکھو میں دلوں کو کیسے راضی کرتا ہوں. یوں مقابلے کیا کرتا تھا، لوگوں کو ہٹایا کرتا تھا. آج بھی اس کی ضروریت موجود ہے. ایک شخص جو ابھی فسکیاں لے رہا ہے لیکن موت اس کو آ نہیں رہی، خدا کی لعنتیں اور پھٹکار اس شخص پہ پڑی ہوئی ہے. وہ یہی کہا کرتا تھا کہ جو مدارس میں پڑھنے والے لوگ ہیں، طلباء، ان کے چہرے مرجھائے ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے چہرے مرجھائے ہوتے ہیں، اور جو یہ گانے بجانوں کے سلسلے بچے یہ سیکھتے ہیں، ان کے چہرے بڑے بارونق ہوتے ہیں. بات تو وہی ہے، اندھے کو اندھیرے میں دور کی ہی سوجتی ہے. جہاں وہ رہتا تھا اس نے تو وہی دیکھنا تھا. حقیقت یہ ہے، ہمیشہ چمکتے دمکتے چہرے قرآن والوں کے ہی ہوا کرتے ہیں، اور جس بندے نے قرآن کی خدمت کی ہو، اللہ تعالی تمام تر نورانیت کو موت کے وقت سمیٹ کر اس کے چہرے پہ لے آتا ہے، اور اس کا چہرہ اور اس کی یاداشت وہ دوسرے لوگوں سے بے مثال ہوتی ہے، اور پتہ لگتا ہے قرآن والوں کا چہرہ ایسا ہوا کرتا ہے. اللہ کی رحمتیں ہوں، میرے مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، ہم نے خود ان کا چہرہ دیکھا، یوں لگتا تھا کسی بندے نے ان کے چہرے کے اوپر انار نچوڑ دیا ہے. اور سمجھ آتی تھی، آج باتیں کر رہے ہیں، اس وقت تو یہ چیزیں پتہ نہیں تھیں، لیکن آج سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کس طرح ساری نورانیت کو سمیٹ کے چہرے کے اوپر لے آتا ہے مومن بندے کے، اور جس نے قرآن کی خدمت کی ہوئی ہو. پھر اپنے گھر میں دیکھا، اپنے والد گرامی کو اللہ کی رحمتیں ہوں،
کہ تمام تر بیماریوں کے باوجود، سخت ترین بیماریوں کے باوجود، موت کے لمحات میں اللہ نے تمام تر قرآن کا نور سمیٹ کے چہرے پہ لے آیا، اور چمکتا دمکتا چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا یہ آدمی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اور دوائیوں کے انبار استعمال کیے، لیکن یاد رکھو ہمیشہ چمکتے دمکتے چہرے قرآن والوں کے ہی ہوا کرتے ہیں، اور جو قرآن کے مقابلے کرتے ہیں، دین اسلام کے مقابلے کرتے ہیں، یاد رکھو ان کے چہروں کے اوپر دنیا میں بھی کالک ہی ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد ظلمتیں امڈ کے ان کے چہروں پہ آتی ہیں۔ اس وجہ سے وہ نور کو مٹانا چاہتے ہیں، جب نور وہ تو مٹ سکتا نہیں تو پھر ظلمت نے ان کے چہروں پہ ڈیرے ڈال لیے ہوتے ہیں۔ یہ نظر ابن حارث بھی یہی کرتوت کیا کرتا تھا، تو پروردگار نے اسے ذلیل و رسوا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین اور قرآن کو اللہ نے آج بھی روشن رکھا، اونچا رکھا، اور قیامت تک یہ دین روشن رہے گا اور بالا رہے گا۔ اب دلائل کے سلسلے میں دلیل نقلی جو آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، ان آیات کو ذرا کھولتا ہوں تاکہ اس کی توضیح سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالی نے لقمان حکیم کی بات کو قرآن کا حصہ کیوں بنا دیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے نوازا، دینے والے ہم ہیں، عطا کرنے والے ہم ہیں، ہر بندے کو مختلف صلاحیتوں سے نوازنے والے، صلاحیتیں دینے والے، علم دینے والے، ذہانت دینے والے، فکر دینے والے، سوچ دینے والے، اور قوت گویائی دینے والے، اور تمام تر صلاحیتیں دینے والے ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں۔ آتینا ہم نے لقمان حکیم کو الحکمہ دانائی سے نوازا ہے۔ حکمت سے مراد وہ تمام تر چیزیں جو عقل سلیم کے تابع ہوں، وہ تمام تر خوبیاں، وہ تمام تر عقل کی چیزیں ہم نے لقمان حکیم کو عنایت کی ہیں، اور اسے کہا انشکر للہ۔ جب اللہ تعالی نعمتیں دے دے، جوانیاں دے دے، طاقتیں دے دے، قوتیں دے دے، صلاحیتیں دے دے، اولاد دے دے، تو یہ اس کی عطا ہوتی ہے۔ جب نعمتیں مل جائیں پھر اکڑنا نہیں چاہیے، پھر مقابلے نہیں کرنے چاہیے، پھر شکر ادا کرنا ہے۔ جتنا جتنا رب نوازتا جائے اتنا اتنا شکر ادا کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو کھڑے ہو کے اللہ کے دربار میں قیام کیا کرتے تھے، جس کا تذکرہ موجود ہے۔ یا ایھا المزمل
قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ اے چادر اوڑھنے والے، قم، اب لیٹنے اور آرام کرنے کا وقت چلا گیا ہے، قم، کھڑے ہو جائیے، قیام میں ہو جائیے۔ کب؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیجئے میرے مولا، پوری رات قیام کروں، کتنا کروں؟ الا قلیلا، ہاں تھوڑا کم کر دیجئے، کتنا کم کروں؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کم یہ قیام کیجئے۔ اور کرنا کیا ہے؟ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا زیادہ، وہ زیادہ کتنا؟ آدھی رات یا اس سے زیادہ۔ اور کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یوں ہو جاتی، کئی گھنٹے رب کے دربار میں یوں کھڑے رہتے، قیام کرتے، اور پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے، وہ سوج جایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہنے لگیں، اللہ کے نبی اتنا زیادہ قیام کرتے ہیں، حالانکہ پروردگار نے آپ کے بارے میں کہہ دیا ہے آپ کے خلاف اولا جتنے بھی معاملات ہیں، کوئی ایسی کمی بیشی ہے، انسان ہونے کے ناطے اللہ نے اس سے بھی معاف کر دیا ہوا ہے، اور رب نے جنت کے وعدے کر دیے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں۔ آپ کو تو عبادتوں کی ضرورت نہیں، آپ کا ایک سجدہ بھی کائنات کے تمام سجدوں پہ بھاری ہے، آپ تھوڑا سا کم کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں یہ پسند نہ کروں یہ بات؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ اس نے تو مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں تو یتیم تھا، اس میرے رب نے مجھے یتیم کو سہارا دیا ہے، اور اس پروردگار نے مجھے آسرا دیا، ٹھکانہ دیا۔ اما الیتیم فلا تقہر، اور سبق بھی یہ دیا جو یتیم ہے اس پہ زیادتی اور ظلم نہ کیا کرو، کیونکہ میں نے بھی یتامت دیکھی، اور میرے رب نے مجھے یتیم ہونے کے ناطے میرے رب نے مجھے ٹھکانہ بھی دیا ہے، اور مجھے نبوت بھی دی ہے، بلکہ امام الانبیاء بھی بنایا ہے، بلکہ امام الرسل بھی بنایا ہے، بلکہ خاتم الانبیاء بھی بنایا ہے۔ اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی مجھے وہ مقام دے گا جو مقام کسی اور کو نہیں ملے گا، وہ مقام محمود ہوگا، میں وہاں ہوں گا، اور میرے ہاتھ میں پرچم ہوگا، جھنڈا ہوگا، اور سارے نبی میرے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ میرے رب نے مجھے اس دن بھی نوازنا ہے، اور آپ نے فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر،
میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، پر اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، یہ میرے رب کی نعمتیں ہیں جو میرے رب نے مجھے دی ہے، میں اپنے رب کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لقمان حکیم کو بھی کہا، دانائی دی، حکمت دی، اور پروردگار نے عقل عقل سلیم سے نوازا تو کہا انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور یہ بھی تو نہیں کہ رب نے نوازا ہے، اب نمازیں بھی پڑھتا ہے، اب قرآن بھی سنتا ہے، اب درس بھی سنتا ہے، تو یہ سمجھنے لگ جائے میں نے جی جو مجھے رب مجھے روٹی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، جو تو شکر ادا کرتا ہے اس میں فائدہ تیرا اپنا ہی ہے، تو اپنی آخرت کے لیے بہترین سامان تیار کر رہا ہے، اور میں نے وعدہ کر دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں کو اور بڑھاتا جاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نہ شکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بلا شبہ میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو فرمایا لقمان حکیم کو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور جو شکر ادا کرتا ہے اس میں ہمارا فائدہ نہیں، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، وہ اپنے لیے ہی ساری نعمتوں کو اور رب کی عنایات کو سمیٹ رہا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کوئی نئی شکر ادا کرتا، نئی نماز پڑھتا، نئی قرآن پڑھتا، نئی روزہ رکھتا، بلکہ وہ اور وہ کاموں میں مشغول و مصروف ہے، دین سے دور ہے، ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بلا شبہ اللہ تعالی غنیٌ، بے پرواہ ہے، اسے ضرورت نہیں نمازوں کی، اسے ضرورت نہیں روزوں کی، اسے ضرورت نہیں حج کی، وہ تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ پہلا گھر جو انسانیت کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں بنایا گیا، اور وہ بڑا بابرکت ہے، اور تمام لوگوں کے لیے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، ساری دنیا کے لیے وہ ہدایت کا مرکز ہے۔ فِيهِ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا،
جو اس میں داخل ہو اسے کیا ہے؟ کان آمنا، اسے امن کا میسج ہے، اسے امن کا پیغام ہے۔ یہاں لڑائی جھگڑا قتل و قتال وہ ممنوع ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر کیا ہے؟ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، اور کون کرے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہے۔ ومن کفر، تو جڑا آکھے میں پیسے ضائع کرنے نے منو کا دی لوڑ ہے ضائع کرن دی۔ ومن کفر، اور جو انکار کرے نہ شکری کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بلا شبہ اللہ تعالی جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ اسے ضرورت نہیں کہ لوگ آئیں طواف کریں، اس کو اس کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ساری دنیا عبادت گزار بن جائے تب بھی فرق نہیں پڑے گا، اور ساری دنیا اگر انکار کرے تب بھی فرق نہیں پڑے گا۔ فرمایا حمید، وہ خوبیوں والا ہے، اس جیسے کمالات اور خوبیاں کسی میں موجود نہیں ہے۔ میرے مولا لقمان کی کون سی بات تھی جو تجھے زیادہ پسند آئی؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ مجھے جو لقمان کی بات زیادہ پسند آئی وہ بات یہ تھی، لقمان حکیم نے لِأَبِيهِ، لقمان حکیم لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اور وہ نصیحت کیا تھی؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ نصیحت یہ کر رہے تھے یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے، انداز بھی مؤدبانہ ہے، فلانے ٹھیک ہے نہیں کیا جی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت بنانا۔ یہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو موت کے وقت اپنے پاس بلا لیا، سارے بیٹوں کو بلا لیا اور ان سے نصیحت و وصیت کر رہی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ او یہودیوں، تم کہہ رہے ہو کہ جی یعقوب ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تم کہہ رہے ہو حضرت یعقوب نے یہ بات کہی تھی مجھے پکارا کرو اللہ کے علاوہ، کیا تم اس وقت موجود تھے جب وہ اپنی اولاد کو وصیت کر رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے؟ اب بیٹے حضرت یوسف بھی موجود ہے، باقی بھی موجود ہے، وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ قالوا نعبد الہک، وہ سب کہنے لگے ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق،
اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ ابراہیم کے بھی الہ، اسحاق کے بھی الہ، ان سب کے الہ کی عبادت کریں گے۔ وہ کتنے الہ ہیں؟ الہ واحدہ۔ یہ موت کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام یہ نصیحتیں کر کے جا رہے ہیں، ایک الہ کی عبادت۔ وہ بیٹوں نے جواب دیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے مطیع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان موت کے لمحات میں آپ کی زبان سے بھی یہی کلمات نکل رہے ہیں، ایھا الناس لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ او لوگو، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی معبود نہیں، بلا شبہ موت کی تلخیاں بڑی سخت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہتی ہے، میں دیکھ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے ہیں، میں غور کر رہی تھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ آواز بہت ہی خفیف اور ہلکی آواز تھی۔ میں نے کیا کیا، اپنا کان لگا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب کر دیا، اور میں آپ کے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سن رہی تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنتیں ہوں یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب یہاں صاف لفظ موجود ہے، اتخذوا قبور انبیائہم، انہوں نے کیا بنایا؟ لوگ کہتے ہیں اس طرح بتوں کی پوجا ہوتی ہے، قبر شبروں کی پوجا، وہ شرک نہیں ہوتا۔ یہ دیکھو آپ آخری لمحات میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی پھٹکار اور لعنتیں ہوں ان یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے کیا کیا، قبور انبیائہم، اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا، مسجدہ، سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ کے قبروں کے اوپر کیا کرتے تھے؟ سجدے کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو نہیں نہ ہوتا، جس مزار پہ جاؤ یہی ٹھیکہ کھلا ہوا ہے، اور وہاں مزار پہ سجدے، ایک تو ہے قبر کو سجدے، اب تو حالت زاریہ بنی ہوئی ہے، اور جہاں دربار کا دروازہ شروع ہوتا ہے اتھے ہی اونڈے ہو جاتے ہیں، اتھے ہی لمے پہ جاتے ہیں، تے لمے پہ ٹور ٹور کان پھاڑ کے ٹور 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 کے اگے آندے نے، جی سرکار تے حاضری دے رہے ہیں، پھر بھی کیا ہیں، پکے مسلمان، پھر بھی پکے مسلمان۔ پر میرے نبی نے فرمایا لعنتیں اللہ کی جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کہنے لگی، میں سوچنے لگی یہاں تو یہودی اور عیسائی کوئی نہیں، آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ کوئی بندہ سامنے آتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہاں تو اور ہے کوئی نہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فوراً میرے رب نے میرے دماغ میں ڈال دیا تحذیرا لامتی، آپ اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں، تم وہ کام نہ کرنا
جو کام یہود و نصارہ نے کیا، یعنی میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. اللہم لا تجعل قبری عیدا وثنا یعبد، اے اللہ جی میری قبر کو خوشی کی جگہ، میلے کی جگہ، بار بار پلٹنے کی جگہ نہ بنانا. وثنا یعبد، اور ایسی بھی نہ بنانا کہ جس طرح بتوں کی پوجا کی جاتی ہے میری قبر پہ بھی آ کے لوگ اس طرح پوجا کرے. فرمایا میری قبر کو ایسا نہ بنانا. پہلے لوگ یہاں سے ہمارے جاتے تھے تو جا کے باب السلام سے پہلے روزے پہ کیا کرتے، سلام دے کے نا وہ نکل جاتے تھے پرلی طرف، اور نکل کے وہ پرلی طرف صفا کی طرف پھر کے نہ پھر ادھر آ جاتے تھے. یعنی ایک انداز سے طواف بن جاتا تھا. بھاگ گئے وہاں، انہوں نے کہا ہے یہ مشرک غلط کام کر رہا ہے، انہوں نے راستہ ہی بند کر دیا. اب داخل ہونا ہے، داخل ہو کے سیدھے بابو سلام سے پائے تو اگو ڈکا لگیا، ہوں سیدھا مسیتی جانا ہے، ادھر نہیں مڑ کے آنا. یہ کیا کر دیا ہے، نبی کی قبر کی اللہ نے حفاظتیں لگا دی. اب وہاں مشرک کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، مجھے روزے کی جالی چم لین دیو، انہوں بھی تریا سوٹا ہو کر تینوں یہ چمانے ہیں ٹھیک کر کے تیرا بندوبست کرنے ہیں تیرا بھائی. اور کبھی دیکھو نا روزے کی طرف منہ کر کے کوئی ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو تو وہ اس کا رخ پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو منگ، رب کو منگ، کہ کول منگنا پہ. نبی نہیں کچھ دے سکتے، دین والا کون ہے؟ اللہ. نبی بھی کدے کول منگے اللہ کو منگے. یہ ہے حضرت لقمان حکیم یہی سمجھا رہے ہیں، یا بنیا اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. ان کو تیلتا، اگر تجھے قتل بھی کر دیا جائے، تجھے کہا جائے نا قبر پہ سجدہ کر، کہ نہیں کسی صورت نہیں. اگر تجھے مرنا بھی پڑے جان دے دے، سجدہ نہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو. ان کو تیلتا او کو تیلتا، تجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، اور بعض روایات میں او حرقتا، تجھے جلا بھی دیا جائے، تب بھی تجھے کہا جائے اللہ کا شریک بنا، تب بھی تو نے اللہ کا شریک نہیں بنانا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جرم تھا ان کا؟ کوئی پیسے کا مطالبہ تو نہیں تھا، کوئی دولت کا مطالبہ تو نہیں تھا، کوئی زمین کا مطالبہ تو نہیں تھا. صرف قصور یہ تھا انہیں کہا جاتا تھا ایک اللہ کو نہ پکار، لات منات عزا حبل انہیں بھی پکارا کر. اور ان کی صدا یہی ہوتی تھی احد، ایک اللہ کی پکار، اور اس کے ساتھ کسی کی بھی پکار نہیں ہے. اور حضرت خبیب کو، خباب کو، حضرت زنیرہ کو، حضرت سمیہ کو، عمار کو، یاسر کو، سب کے سب ظلم اسی بات پہ ہوئے تھے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا. لقمان حکیم بھی یہی کہہ رہے ہیں، رب کی پہچان کرا رہے ہیں میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا. شریک کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی زور دے رہا ہوں نا، شریک نہ بنانا، شریک نہ بنانا. اللہ جانے واڑی سمجھ چاہے شریک کی بنانا ہے. شرک کنوں کہندے نے؟ آندے نے شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا. میں آسان کر کے سمجھا دینا تاکہ گل کو سمجھ آ جائے. شرک کہندے نے شراکت چو، شراکت کہندے نے پارٹنرشپ نو. اینو کہندے نے ایک چیز ہے نا موبائل،
چلو جڑا موسم دے مطابق شے وہ سمجھا، موبائل ہے نا، وہ موبائل دے وچ ایک بھائی بھی کہندا ہے میں بھی پیسے پائے نے تے تم بھی پیسے پا، تے کی لئیے؟ موبائل لینے ہاں، موٹر سائیکل لینے ہاں، گڈی لینے ہاں، ہن دونوں پیسے پائے نے تے او شے خرید لئیے، انہاں دونوں دی اس شے دے وچ کی ہو گئی ہے؟ شراکت ہو گئی ہے، پارٹنرشپ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی روزی رزق دیندا ہے انسان نو، یہ کوئی شبہ ہے نہیں۔ ہوں کی کیتے ہے؟ آخیا ہے رب بھی روزیاں رزق دیندا ہے، پر دربار تے جا کے جے چادر چاڑی ہے نا تے سرکار بھی کی دیندے نے؟ رزق دیندے نے۔ ہوں کی ہو گیا ہے؟ اللہ دے نال اس کام دے وچ صفت رزاقیت دے وچ پارٹنرشپ کی کر دیتی ہے؟ بنا دیتی ہے۔ تو یا پتر کون دیندا ہے؟ اللہ۔ ہوں بندہ کسے چلا گیا دربار دے اوتے یا بت دے سامنے جا کے آخدا ہے میں منت مننا، تاگا اتنے بن آیا دربار دے اوتے، میں منت مننا جے منو پتر مل گیا نا تے میں اینے بکرے، اینیاں چیزاں، اینیاں فلانیاں وہ ایتھے چاڑا گا۔ نظر بھی من کے آیا ہے تے آخدا ہے اے سرکار بھی بڑے پہنچے ہوئے نے تے اتھوں ہی منو اولاد لبنی ہے۔ ہن اونے رب دے اس صفت دے وچ کہ اولاداں دین والا رب او دے وچ مخلوق نو کی بنا دیتا ہے؟ پارٹنر۔ میں آسان وہ شرک نہیں سمجھ نہیں نا تمہیں، شرک ہوتا کی ہے؟ میں تمہیں آسان لفظ کر دیا، اور رب دا کی بنا دیتا ہے؟ پارٹنر بنا دیتا ہے رب دا۔ نفع نقصان کون دینا ہے؟ ایک اللہ۔ قرآن بھریا پہ ہے جناب۔ ہوں بندہ آتا نہیں، نقصان تے رب دینا ہے۔ امام بری کھوٹی قسمت کار کھری۔ ہوں یہ پہ کی کہندا ہے؟ کھوٹی قسمت رب کردا ہے تے کھری امام بری پہ کرتے ہیں۔ ہوں یہ کی بنا لیا رب نو شریک، حالانکہ قرآن کہندا ہے کہ رب یہ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر تانوں بھی رب کوئی تکلیف پہنچائے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف نو کوئی کھولن والا نہیں، صرف کون ہے کھولن والا؟ اللہ اللہ۔ ہوں سمجھ آئیے اے وے پارٹنرشپ، ذات کی پارٹنرشپ کہ اللہ بھی ہے تے او دا بیٹا بھی ہے، جس طرح عیسائیاں نے کیتا، یہودیاں کیتا، انہاں عزیر پیغمبر نو بنایا، انہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنایا۔ تے صفات دے وچ صفات نافع و ضار اللہ، خالق و مالک اللہ، غائبانہ پکارن سنن والا کون ہے؟ اللہ۔ ہوں او دے وچ اتھوں بہ کے پکاراں پہ کیتیاں نے یا شیخ عبد القادر شیئا للہ، اے حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ او مینوں مدد کرو، میری پہنچو بنو کچھ دیو، تے ادرکنی میں بڑا ڈاڈا پھسیا، میری مسئلہ حل کرو۔ اے پہ آخدے نے اے پکار کی ہے شرک، اے پکار کی ہے ہاں اے پارٹنرشپ نے قائم کر دیتی ہے۔ اللہ نو پارٹنرشپ پسند تو انو ہے، بندے نو ہی پسند نہیں ہوتی۔ بندہ آندا میں راج کراں تے کنج کلا، حکومت کا رولا ہی پہ ہے نا، وہ ایک آدھا میں کلا راج کرنا ہے، دوسرا آدھا نہیں میں تینوں کرن نہیں دینا، تیسرا سارا ڈبا وہ آدھا نہیں راج تو میں کرنا، تمہوں کسی نے میں کرن نہیں دینا۔ یہ کی ہے؟ یہ آدھے نے پارٹنرشپ منو نہیں پسند، میں کلیاں رہنا ہے۔ اللہ کو بھی پارٹنرشپ پسند نہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ
شریک مت بنانا. کیوں جی؟ ان الشرک لظلم عظیم. بلا شبہ شرک، یہ پارٹنرشپ، یہ شراکت، لظلم عظیم، تھوڑا ظلم نہیں، معمولی ظلم نہیں، بڑا ظلم ہے. کیسے بڑا ظلم ہے؟ جب مالک پروردگار 7 آسمانوں کو بنانے والا، 7 زمینوں کو بنانے والا، انسانوں کو بنانے والا، چرند پرند کو بنانے والا، شمسی و قمری نظام کو چلانے والا، سورج اور چاند کو بنانے والا، ہر ایک کو رزق اور روزیاں دینے والا، جب مالک سارے کام کرنے والا ہے تو پھر حق بھی یہ ہے، جب بھی پکارو اپنے مالک کو پکارو، جب بھی نظر و نیاز دو اپنے مالک کے نام کی دو، جب بھی التجائیں کرو، دعائیں کرو، اپنے مالک کے سامنے کرو. حق یہ ہے، پر یہ کیا کر رہا ہے؟ اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی ہستیوں کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے. یہاں لفظ ہے نا ظلم. ظلم کا معنی پتہ کیا ہے؟ وضع الشیء الی غیر محلی. آسان کے تو سمجھاتے ہیں اے کی نے اکھا یہ جے لگ جان پیٹ دے اتے یا لگ جان کنڈ دے اتے کام چل جائے گا نا؟ نہیں، یہ جگہ اے ہی ہے. نک نو چک کے لا دیو سر سے، بندہ نہیں کام چل جائے گا. نہیں، یہ مقام اے ہی ہے. ظلم انہوں کہندے نے حق ہووے کسے دا دے دتیا جائے کسے ہور. اینو کی کہندے نے؟ میں تمہیں جھٹکے انداز سمجھا دیتا ہے. اینو کی کہندے نے؟ ظلم کہندے نے. حق کے احترام کرنا ہے، پیو دا، ماں دا، انہاں دی خدمت کرنی ہے، انہاں دی سامنے تواضع تے عاجزی نہ رہنا ہے. یہ حق ہے انہاں دا. ہن جی انہاں دے سامنے سجدہ کرن لگ پے ہو، یہ کدا حق چک کے دتیا جے؟ اللہ دا حق دتیا ہے. اے کی ہو گیا ہے؟ اے ظلم ہو گیا ہے. تے جے ماں دا حق چک کے دے دیتا ہے بیوی نو، یہ بھی کی ہو گیا ہے؟ ظلم ہو گیا ہے نا. ظلم کہندے ہی انہوں نے جدا حق ہووے او دے تو حق چک کے دوسرے نو دے دیو، جدا حق بندا ہی نہیں. تا آکھیا ان الشرک لظلم عظیم. اللہ دا حق کینجے؟ اللہ دا حق انجے کہ باڈی وچوں کوئی حصہ دسو جیڑا کسی ہور نے بنایا ہو. کنے بنایا؟ اللہ تعالی نے. پوری باڈی سارا نظام تشکیل دیتے ہیں. ہن حق کی بنتا ہے کہ عبادت کدی کرنی ہے؟ اللہ دی کرنی ہے. ہن یہی حق چک کے بندہ جا کے کسی قبر تے دے، کسی گھوڑے دے سامنے دے، کسی گاں دے سامنے دے، کسی بندر دے سامنے دے، کسی بت دے سامنے دے، انہیں کی کیتے ہے؟ لظلم عظیم. انہیں کی کر دیتے ہیں؟ بڑا وڈا ظلم کر دیتے ہیں. ایک کچھ حصہ سمجھایا ہے، بقیہ انشاءاللہ کہ اے حق تے سمجھایا لقمان حکیم نے پتر نو، تے ہن رب نے حق سمجھایا ہے سانو کہ سانو کی کرنا چاہیے. وہ انشاءاللہ کل آ رہا ہے. انشاءاللہ دلائل کا تذکرہ بھی کل آئے گا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ